تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 3 21واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 64۔ وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون۔ ترجمہ: اور نہیں یہ دنیوی زندگی مگر لہو و لعب، اور دار آخرت کی زندگی ہی حقیقی زندگی ہے جسے موت نہیں، کاش وہ اس حقیقت کو جانتے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 64 کی تفسیر۔ کفار اس دنیوی زندگی کی لذتوں پر فریفتہ تھے اور آخرت کا کبھی انہیں خیال تک بھی نہ آتا تھا۔ انہیں حقیقت حال سے آگاہ کیا جا رہا ہے کہ یہ دنیا اور اس کی زیب و زینت تو ایک کھیل تماشا سے زیادہ وقت نہیں رکھتی، لمحہ بھر کے لیے تو بڑی رونق ہوتی ہے، تماشا دیکھنے والوں کے ٹھٹ جمع ہو جاتے ہیں، لیکن ادھر کھیل ختم ہوا، ادھر ہر کوئی اپنے اپنے گھر کو سدھار گیا۔ وہی میدان جہاں تل دھرنے کو جگہ نہ تھی، وہاں اب خاک اڑنے لگتی ہے۔ کتنا نادان ہے جو یہ خیال کرتا ہے کہ یہ محفل یوں ہی سجی رہے گی، یہ تماشا یوں ہی جاری رہے گا، یہ کہے اسی طرح بلند ہوتے رہیں گے۔ بس بعین ہی یہی مثال اس بزم ہستی کی ہے۔ مانا آج ہر طرف بڑی چہل پہل ہے، پھول کھل رہے ہیں، کلیاں مسکرا رہی ہیں، ہری ہری شاخوں پر بیٹھے ہوئے طیور نغمہ سنجی کر رہے ہیں، لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا رہے گا، اس لیے نادان نہ بنو۔ اپنی اس ابدی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے فرصت کے ان لمحوں کو غنیمت جانو۔ تمہیں تو اپنی دانش مندی اور زیرکی پر بڑا ناز ہے، تم اتنا بھی نہیں سوچتے کہ ابدی اور دائمی زندگی کو نظر انداز کر کے اس ناپائیدار زندگی کی عشرتوں میں محو رہنا بڑے گھاٹے کا سودا ہے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 65۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ ترجمہ: پھر جب سوار ہوتے ہیں کشتی میں تو دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے خالص کرتے ہوئے اس کے لیے اپنے دین کو، پھر جب وہ سلامتی سے پہنچاتا ہے انہیں خشکی پر تو اس وقت وہ شرک کرنے لگتے ہیں۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 65 کی تفسیر۔ کفار کی ایک دوسری حماقت بلکہ زیادتی اور بے انصافی کا بیان ہو رہا ہے کہ یہ بھی عجب لوگ ہیں۔ جب یہ کشتیوں پر سوار ہو کر سمندری سفر پر روانہ ہوتے ہیں اور راستے میں کوئی طوفان انہیں گھیر لیتا ہے، کشتی ہچکولے کھانے لگتی ہے، سمندر کی بپھری ہوئی موجیں کشتی سے آ کر ٹکرانے لگتی ہیں اور نجات کی بظاہر کوئی صورت باقی نہیں رہتی، تو اس وقت اپنے بتوں سے منہ پھیر لیتے ہیں اور صرف اللہ تعالیٰ کی جناب میں بڑے خلوص سے فریادیں کرتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہیں سلامتی کے ساتھ ساحل پر پہنچا دیتا ہے تو پھر خداوند کریم کو بھلا دیتے ہیں، فوراً شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے فلاں معبود نے اس طوفان کی زد سے بچا لیا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل جاہلیت کا یہ دستور تھا کہ جب سمندری سفر پر جاتے تو اپنے ساتھ اپنے بتوں کو بھی لے جاتے، اور ہوا تیز ہو جاتی اور آندھی آ جاتی تو ان بتوں کو سمندر میں پھینک دیتے اور کہتے یا رب یا رب، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 66۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ: وہ ناشکری کر لیں جو نعمت ہم نے انہیں دی ہے اور لطف اٹھا لیں اس سے، وہ عنقریب جان لیں گے حقیقت کو۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 66 کی تفسیر۔ یہ لام امر ہے، مقصد انہیں ڈرانا اور دھمکی دینا ہے کہ کر لو کفر اور اٹھا لو لطف اس فانی زندگی کی لذتوں سے، ابھی تمہیں اس کا انجام معلوم ہو جائے گا۔ کرو جو تم چاہتے ہو، وہ تمہارے سارے کرتوتوں کو خوب دیکھ رہا ہے۔ یہاں اعملوا امر ہے، لیکن اس کا یہ مقصد نہیں کہ انہیں اجازت دی جا رہی ہے کہ جو تمہاری مرضی ہے کرتے رہو، بلکہ مقصد دھمکی دینا ہے، اور بعض علماء نے اسے لام کئے کہا ہے، یعنی ہم نے ان کو اس لیے نجات دی کہ وہ کفر کریں، عیش و عشرت کریں۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 67۔ اولم يروا انا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم افبالباطل يؤمنون وبنعمت اللہ يكفرون۔ ترجمہ:
کیا انہوں نے غور سے نہیں دیکھا کہ ہم نے بنا دیا ہے حرم کو امن والا، حالانکہ اچک لیا جاتا ہے لوگوں کو ان کے آس پاس سے؟ کیا وہ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں؟ سورہ عنکبوت آیت نمبر 67 کی تفسیر۔ اپنا ایک عظیم احسان مکہ والوں کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ ملک بھر میں کہیں امن نہیں، ہر طرف لوٹ کھسوٹ کی گرم بازاری ہے، کسی کی جان کسی کا مال محفوظ نہیں۔ ہم نے تم کو حرم شریف کا پڑوسی بنا کر ہر قسم کی دست درازیوں سے بچا لیا، بجائے اس کے کہ تم صرف مجھے جو تمہارا خالق بھی ہوں اور رازق بھی اپنا الہ اور معبود بناتے، الٹا تم نے میری عبودیت و بندگی کا رشتہ تو گلے سے اتار کر پھینک دیا اور 360 بتوں کو اپنا خدا، معبود اور حاجت روا سمجھ رہے ہو۔ آخر ناشکری اور احسان فراموشی کی بھی کوئی حد ہونی چاہیے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 68۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ۔ ترجمہ: اور کون زیادہ ظالم ہے اس شخص سے جس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹا بہتان لگایا، حق کو جھٹلایا جب وہ اس کے پاس آیا؟ کیا نہیں ہے جہنم میں ٹھکانہ کفار کے لیے؟ سورہ عنکبوت آیت نمبر 68 کی تفسیر۔ اللہ تعالیٰ پر افطرا باندھنے کا یہ مطلب ہے کہ کسی کو اس کا شریک ٹھہرایا جائے یا کسی کو اس کا بیٹا یا بیٹی تسلیم کیا جائے، حالانکہ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ کائنات کی ہر چیز اس کی وحدانیت پر گواہی دے رہی ہے، وہ ہر قسم کی ضرورت اور احتیاج سے پاک ہے۔ واقعی اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے کہ اس کا کسی کو شریک بنایا جائے یا اس کے لیے اولاد کی احتیاج ثابت کی جائے۔ نیز کفار کو جب ان کی بد کرداریوں پر ٹوکا جاتا اور فسق و فجور سے منع کیا جاتا تو بجائے اس کے کہ وہ نادم ہو کر توبہ کرتے، وہ غایت درجہ بے حیائی سے یہ کہا کرتے کہ یہ کام ہم حکم الہی کے مطابق کیا کرتے ہیں، اس نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ بھی ان کی افطرا پردازیوں میں سے ایک سنگین قسم کی افطرا پردازی تھی۔ حق سے مراد قرآن کریم بھی ہو سکتا ہے اور ذات حبیب کبریا محمد مصطفیٰ بھی، یعنی جب قرآن کریم ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو وہ اس میں غور و فکر ضروری نہیں سمجھتے اور فوراً اس کا انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ خدا کا کلام نہیں بلکہ کسی انسان کا بنایا ہوا کلام ہے، یا اللہ تعالیٰ کا رسول جب انہیں اپنی رسالت پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے تو اس کو بھی جھٹلا دیتے ہیں۔ خود غور کرو، جو قوم اللہ تعالیٰ پر افطرا باندھے اور قرآن کریم اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلانے میں شرم محسوس نہ کرے تو اس کا ٹھکانہ جہنم کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 69۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ ترجمہ: اور جو بلند ہمت مصروف جہاد رہتے ہیں ہمیں راضی کرنے کے لیے، ہم ضرور دکھا دیں گے انہیں اپنے راستے، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر وقت محسنین کے ساتھ ہے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 69 کی تفسیر۔ اس آیت سے سورہ عنکبوت کا اختتام ہو رہا ہے۔ منزل محبت کی راہ بڑی طویل اور کٹھن ہے، قدم قدم پر کانٹے بکھرے پڑے ہیں، مشکلات کی چٹانیں سینہ تانے کھڑی ہیں، مہیب جنگلوں اور سنسان صحراؤں کا ختم نہ ہونے والا سلسلہ۔ اس راہ پر قدم بڑھاتے چلے جانا بڑے دل گردے کا کام ہے، لیکن اس آیت طیبہ میں سالک راہ حقیقت کو جو نوید جاں فضا سنائی جا رہی ہے، اس کے بعد کانٹے پھولوں سے بھی پیارے لگنے لگتے ہیں، راستے کی ویرانیاں فردوس بداماں دکھائی دینے لگتی ہیں، ہر رکاوٹ، ہر مشکل راہوارے شوق کے لیے مہمیز کا کام دینے لگتی ہے۔ آئیے اس آیت طیبہ کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کریں۔ لغت عرب میں جہاد کا یہ مفہوم بیان کیا گیا ہے، یعنی دشمن سے بچاؤ کرنے کے لیے اپنی امکانی قوت و طاقت کو صرف کر دینا جہاد اور مجاہدہ کہلاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایسی کوشش جس میں بے دلی سے کام لیا گیا ہو اسے جہاد نہیں کہیں گے۔ جن دشمنوں کے خلاف جہاد کرنے کی رغبت دلائی جا رہی ہے ان سے مراد ظاہری اور باطنی دونوں دشمن ہیں، یعنی اسلام کے ظاہری دشمنوں کے خلاف میدان جنگ میں داد شجاعت دینا بھی جہاد ہے، اور ہوائے نفس اور شیطان کے وسوسوں سے برسرے پیکار رہنا بھی جہاد ہے۔ حدیث پاک میں ہے، جس طرح تم اپنے ظاہری دشمنوں سے جہاد کرتے ہو اسی طرح اپنے نفسانی خواہشات کے خلاف بھی جہاد کرو۔ فینا کا لفظ بڑا غور طلب ہے، اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ اس جہاد اور سر توڑ کوشش کے پیش نظر کوئی دنیوی مقصد نہ ہو۔
ساری دوڑ دھوپ اپنی ناموری اور حصول جاہ و منصب کے لیے نہ ہو، بلکہ اس ساری جد و جہد کا مدعا اللہ تعالیٰ کی رضا ہو۔ اگر اس میں ذرا سا فطور بھی آ گیا تو اسے بھی قرآن کی اصطلاح میں جہاد نہیں کہا جائے گا۔ ان الفاظ کا خلاصہ یہ ہوا کہ وہ لوگ جو ہماری رضا کے حصول کے لیے دین حق کی سربلندی کے لیے ظاہری اور باطنی دشمنوں سے برسر پیکار رہتے ہیں، تو ان پر یہ مہربانی کی جاتی ہے جس کا ذکر اگلے فقرے میں آ رہا ہے، یعنی لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ ہدایت کا معنی ہے ایسی چیز تک رسائی جو مطلوب تک پہنچا دے۔ نون تاکید ثقیلہ اور لام تاکید سے کلام میں جو زور پیدا ہو گیا ہے وہ اہل نظر سے مخفی نہیں۔ سبل جمع ہے سبیل کی، اس کی تشریح کرتے ہوئے امام راغب رقم تراز ہیں، یعنی وہ راستہ جو منزل تک بآسانی پہنچا دے۔ یہاں سبل جمع کا لفظ استعمال ہوا کیونکہ ہر بندے کا اپنے مولا کریم سے راہ نیاز اور رابطہ بندگی جدا جدا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ جو اولو العزم کلمہ حق بلند کرنے کے لیے خلوص نیت کے ساتھ سر دھڑ کی بازی لگا دیں گے، ہم انہیں ان راستوں تک پہنچا دیں گے جن پر چل کر وہ بآسانی منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، یہ ارشاد کتنا اطمینان خیز ہے۔ بتا دیا کہ راہ محبت کے راہ رو اپنے آپ کو تنہا خیال نہ کریں، ان کا کریم پروردگار ان کے ساتھ ہے، قدم قدم پر ان کی رہنمائی فرما رہا ہے، ہر مشکل مرحلے پر ان کی دستگیری کر رہا ہے۔ جب بھی ان کے قدم پھسلنے لگتے ہیں اس کی توفیق آگے بڑھ کر ان کو سنبھال لیتی ہے اور گرنے نہیں دیتی۔ اور جس مسافر کو محبوب حقیقی کی معیت نصیب ہو تو منزل کتنی بلند، دور اور کٹھن کیوں نہ ہو، خود بخود ان کے قریب ہو جایا کرتی ہے۔ نیز اپنے بندوں کے بدخواہوں کو بھی خبردار کر دیا کہ وہ انہیں اکیلا اور بے یار و مددگار مت سمجھیں، میری نصرت، میری تائید ان کے شریک حال ہے، تمہارا کوئی مکر و فسوں، تمہارا کوئی ہیلا اور تدبیر انہیں گزند نہیں پہنچا سکتی۔ انا تاکید کے لیے ہے، پھر مع پر لام تاکید ہے، نیز یہاں علم ذات مذکور ہے تاکہ کسی کو شک و شبے کی گنجائش ہی باقی نہ رہے۔ بے شک جنہیں اللہ تعالیٰ کی معیت نصیب ہوتی ہے نہ انہیں نفس فریب دے سکتا ہے، نہ انہیں شیطان بہکا سکتا ہے، اور نہ کوئی جابر دشمن ان کا بال بیکا کر سکتا ہے۔ خلوص نیت سے مصروف جہاد رہنا، اپنی توانائیوں اور وسائل کو آخری حد تک بروئے کار لانا ان کا کام ہے، اور منزل مقصود تک پہنچانا ان کے رب کریم کی ذمہ داری ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ۔ یہاں پر سورہ عنکبوت مکمل ہوئی اور یہاں پر 21ویں پارے کا تیسرا رکوع مکمل ہوا۔